السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی وفاقی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کی فیملی کو گروپ انشورنس کی مد سے سم ایشورڈ یعنی زر بیمہ کی رقم یکمشت ادا کی جاتی ہے۔ یہ رقم فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے زر بیمہ کی اہلیت کی شرائط، گروپ انشورنس کے تحت ہونے والی کٹوتی، ملنے والی رقم اور اپلائی کرنے کے لیے مطلوبہ کاغذات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آج ہم گروپ انشورنس فنڈ سے سم ایشورڈ یعنی زر بیمہ کا فارم پر کرنے اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار سمجھیں گے۔ فارم آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ اس فارم کے 3 پیجز ہیں۔ آئیے ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ فارم کیسے فل ہوگا۔ اپلیکیشن فارم فار پیمنٹ آف ڈیتھ گرانٹس ٹو فیملی آف ڈیزیزڈ امپلائی، کہ اگر کوئی امپلائی فوت ہو جائے تو اس کی فیملی کو جو گرانٹس وغیرہ ملتی ہیں اس کا فارم ہے یہ۔ اس کا پارٹ 1 امپلائی کے ریلیٹڈ ہے، گورنمنٹ سرونٹ کے ریلیٹڈ ہے۔ نمبر 1 پہ اس کا یہ پوائنٹ ہے نیم آف دا ڈیزیزڈ امپلائی، کہ فوت ہو جانے والے ملازم کا نام۔ سامنے جو ہے سیلز بنے ہیں، خانے بنے ہیں، ہر خانے کے اندر ایک ایک حرف لکھنا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی نام اور والد کا نام لکھنا ہو تو کیپٹل لیٹرز میں لکھا کریں، اور یہاں پر تو ویسے ہی خانے بنے ہیں، سیلز بنے ہیں، ہر سیل کے اندر ایک ایک لیٹر لکھیں گے اور کیپٹل لیٹرز لکھیں گے۔ تو پہلے آ گیا امپلائی کا نام، بی پر آ گیا فادرز نیم یا ہسبینڈ نیم، سی پر آ گیا CNIC نمبر، قومی شناختی کارڈ کا نمبر لکھا جائے گا، ڈی پر آ گیا CNIC نمبر آف اسپاؤس ان کیس آف میریڈ امپلائی، کہ اگر گورنمنٹ امپلائی شادی شدہ تھا تو اس کی بیوی کا یا خاوند کا CNIC نمبر۔ نمبر ای آ گیا نیم آف پیرنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ ڈویژن منسٹری، ڈپارٹمنٹ کا نام، ڈویژن یا منسٹری کا نام۔ نیکسٹ ہے ڈیزگنیشن along with BPS، ڈیزگنیشن اور بیسک پے اسکیل لکھنا ہے، ساتھ ہی مینشن کرنا ہے کہ گزٹڈ ہے یا نان گزٹڈ ہے۔ اگر گزٹڈ ہے تو اس بلاک پر چیک مارک لگا دیں، اگر نان گزٹڈ ہے تو اس کے ساتھ جو بلاک ہے یا باکس ہے چھوٹا سا اس پر چیک مارک لگا دیں اور اس کے آگے ڈیزگنیشن اور بیسک پے اسکیل لکھ دیں۔ نیکسٹ آ گیا اسٹیشن پلیس آف لاسٹ پوسٹنگ، آخری پوسٹنگ کس جگہ پر تھی اس آفس کا، ادارے کا نام لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 2 پہ پے کے بارے میں، پوائنٹ نمبر 2 پورا پے کے بارے میں ہے۔ اس میں آ گیا سب سے پہلے بیسک پے، کہ لاسٹ میں جو بیسک پے تھی وہ کتنی تھی۔ اس کے علاوہ آگے اسپیشل پے، ٹیکنیکل پے، پرسنل پے، کوالیفیکیشن پے، سینئر پوسٹ الاؤنس یا اینی ادر پے الاؤنس ریکنیبل فار پینشن، کہ پینشن کیلکولیٹ کرتے وقت اور بھی کسی قسم کی پے یا الاؤنس جو کہ اس پینشن فارمولے میں شامل کی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں یا ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ لکھیں، اگر کوئی چیز ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو خالی چھوڑ دیں۔ اور آخر میں آ گیا ٹوٹل، یعنی بیسک پے سے لے کر جی تک جتنی بھی پیز کا آپ نے اندراج کیا ان سب کا ٹوٹل یہاں لکھا جائے گا۔ نمبر 3 پر آ گیا ڈیٹ آف برتھ، امپلائی کی ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں۔ اس کا طریقہ ہے DD یعنی ڈے 2 ڈیجٹس میں لکھا جائے گا، MM سے مراد ہے منتھ 2 ڈیجٹ میں لکھنا ہے، YYYY یعنی ایئر 4 ڈیجٹس میں لکھنا ہے۔ یہ ہو گئی ڈیٹ آف برتھ۔ نمبر 4 پر آ گیا ڈیٹ آف انٹری انٹو سروس، گورنمنٹ جاب کب سٹارٹ کی تھی، وہ پہلی ڈیٹ، جوائننگ ڈیٹ۔ نمبر 5 ڈیٹ آف ڈیتھ، سرکاری ملازم کی ڈیتھ کس ڈیٹ کو ہوئی،
اور نمبر 6 پر آ گیا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ. چونکہ یہ ان سروس ڈیتھ ہوئی ہے تو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ یا اسٹرک آف اسٹرینتھ آن اکاؤنٹ آف سپر انویشن کوالیفائنگ سروس ڈیتھ ڈیورنگ سروس کہ ڈیورنگ سروس جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو رجسٹر ہے انرولمنٹ ہے اٹینڈنس رجسٹر ہے ریکارڈ ہے وہاں سے ریٹائر تو کیا جاتا ہے نا اسٹرک آف کیا جاتا ہے نیم امپلائی کا وہ ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پر یعنی لاسٹ اٹینڈنس کب لگی اس کے بعد جو ڈیٹ آ گئی. نمبر 7 نیم آف بینیفیشری نامینیٹڈ اور ادروائز. بینیفیشری کا نام اور اس کی ڈیٹیل اگر ایک ہے بینیفیشری تو اس کا لکھ دیں ایک سے زیادہ ہے تو ان کی ڈیٹیل بینیفیشری کی ڈیٹیل میں آ جائے گا سیریل نمبر بینیفیشری کا نام CNIC نمبر ڈیٹ آف برتھ ریلیشن شپ ود ڈیزیزڈ امپلائی جس امپلائی کی ڈیتھ ہوئی اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا. پھر پروفیشن بینیفیشری کا پروفیشن بینیفیشری کا میریٹل سٹیٹس شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے یا کوئی اور سٹیٹس جو بھی ہے اور منتھلی انکم اگر ہے تو وہ مینشن کرنی ہے کہ کتنی ہے. یہ پہلا پیج کمپلیٹ ہو گیا. دوسرے پیج پر آ گیا جی ایڈریس آف دا بینیفیشری along with کانٹیکٹ نمبر. بینیفیشری کی ڈیٹیل ہے یہاں پر پریزنٹ کمپلیٹ میلنگ ایڈریس وہ ایڈریس جہاں پر ڈاک بھیجی جا سکے. پرماننٹ ایڈریس پھر آ گیا ٹیلی فون نمبر موبائل نمبر ای میل اگر ہے تو لکھ دیں نہیں ہے تو خالی چھوڑ دیں. اس کے بعد آ گئی جی بینک کی ڈیٹیل بینک اکاؤنٹ ٹائٹل بینک اکاؤنٹ کس کے نام پر ہے جس نام پر بینک اکاؤنٹ ہے وہ نام لکھنا ہے یہاں پر. نمبر 10 آ گیا بینک کا نام سٹی اور پھر نمبر 11 پر بینک اکاؤنٹ نمبر پورا نمبر لکھنا ہے بینک اکاؤنٹ کا اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 12 پر آ گیا پیریڈ آف EOL ایکسٹرا آرڈینری لیو اگر لی تو وہ اس کا مطلب ہے اس دوران وہ سیلری نہیں ملی ڈیڈکشن نہیں ہوئی تو وہ پیریڈ اگر ہے تو وہ مینشن کرنا ہے یہاں پر. نیکسٹ آ گیا جی سرٹیفکیٹ بائی دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ امپلائی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ ہوگا. It is certified that the information contained in part 1 in respect of Mr. Miss or Mrs. Dash یہاں پر امپلائی کا نام آئے گا. آگے ڈیٹیل آپ پڑھ لیں کہ یہ جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے یہ انفارمیشن کریکٹ ہے ہمارے ریکارڈ کے مطابق درست ہے بیناولنٹ فنڈ گروپ انشورنس فنڈ کی کٹوتی ہوتی رہی ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر درج کی گئیں. ان کی اٹیسٹیشن ہوگی سرٹیفکیٹ ہوگا یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اس کے بعد ڈیٹ اسٹیمپ اینڈ سگنیچر آ گیا ان کے آفیسر کی جانب سے. پھر نیچے آ گیا ڈپارٹمنٹل فارورڈنگ وہی کنٹینیو چل رہا ہے کہ یہ آفس کی طرف سے یہاں پر نمبر اور ڈیٹ لگا کے سائن اسٹیمپ ہو جائیں گے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. یہ 2 پیجز فارم کمپلیٹ ہے. اس کے بعد تیسرا پیج ہے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں. پچھلی ویڈیو میں بھی ان کا تھوڑا ذکر آیا تھا دوبارہ سے دیکھ لیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں. A4 سائز کے پیپر پر یہ تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں کروا کے اٹیسٹ کروا کے اٹیچ کرنی ہے. تو جلدی سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر A پر ہے جی لاسٹ پے سرٹیفکیٹ یا لاسٹ پے سلپ آخری سلپ جو تھی سیلری سلپ یا سیلری سرٹیفکیٹ. B پر آ گیا فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیج آف سروس بک سروس بک کا پہلا یا آخری پیج سروس بک میں نہیں ہے تو PPO نہیں ہے تو اسٹیٹمنٹ آف سروس. C پر آ گیا CNIC ڈیزیزڈ امپلائی کا CNIC اور بینیفیشریز کے CNIC کی کاپیاں اور اگر کوئی بینیفیشری 18 سال سے کم ہے CNIC نہیں بنا تو ان کا بے فارم کی کاپی آ جائے گی. D پر آ گیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی یونین کونسل یونین کمیٹی میونسپل کمیٹی فوت ہونے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ جائے گا. E پر آ گیا ڈیتھ نوٹیفیکیشن. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے وہ اس کی کاپی آ جائے گی. F پر آ گیا نامینیشن فارم آف
pertaining to benevolent fund and group insurance filled in the employee during service. یہ نامینیشن فارم ہوتا ہے کہ گروپ انشورنس وغیرہ کی کٹوتی جو ہوتی رہی ہے دوران سروس، اس کا کوئی فارم ہے. جی پر آ گیا لسٹ آف ڈپینڈنٹ فیملی ممبرز، جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان کی لسٹ، ان کی پوری ڈیٹیل آئے گی. ایج پہ آ گیا ہولی ڈپینڈنسی سرٹیفکیٹ، کہ جو ممبرز ہیں ان کے ڈپینڈنسی سرٹیفکیٹ آ جائیں گے. آئی پر آ گیا انویلپ کنٹیننگ 4 فوٹو کاپیز آف فوٹوگرافس آ گئیں، اور تھم امپریشنز آ جائیں گے. جے پر ہر علیحدہ پیج پر تھم امپریشن 4 لگیں گے لیفٹ اور رائٹ، اور ہر پیج پر علیحدہ اور اٹیسٹڈ ہوں گے، وہ علیحدہ انویلپ میں ڈالنے ہیں. کے پر آ گیا اگر فیمیل بینیفیشری ہے، ویڈو ہے، تو ان کا نان میرج سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ دوسری شادی نہیں کی. یہ فارم فل کر لیا ہم نے، ساتھ ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ اٹیچ کر لیے. اب یہ کہاں پر سبمٹ کروانا ہے؟ فیڈرل امپلائیز بینیولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز بینیولنٹ فنڈ بلڈنگ بلاک A1 نیئر 0 پوائنٹ اسلام آباد. یہ ایڈریس ہے، اس ایڈریس پر یہ اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے. اور اگر کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے یا کمپلینٹ درج کروانی ہے تو ویب سائٹ دی گئی ہے، فون نمبر دیا گیا ہے، یہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ گروپ انشورنس کے اس فارم کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے. لنک پر کلک کریں، فارم ڈاؤن لوڈ کریں، اسے یوز کریں. آج ہم گروپ انشورنس فنڈ سے سم ایشورڈ یعنی زر بیمہ کے فارم پر کرنے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہم نے دیکھ لیا. تو فارم فل کرنے اور اپلائی کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.